جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج کافی دنوں کی غیر حاضری کے بعد آج ہم مستنصر حسین تارڑ کے ایک بڑے ہی مشہور ناول غربت مرگ میں محبت کے حوالے سے لیکچر نمبر 1 کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم اس ناول کی کہانی کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے اور اس ناول کے موضوع کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، اور اگلے لیکچر میں ہم اس ناول کے کرداروں کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ یہ ناول 2001 میں شائع ہوا اور اس کا انتساب سندھ سائیں کے نام ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کا یہ ناول انوکھے اور اچھوتے موضوع کا حامل ہے۔ محبت ایک آفاقی سچائی ہے، مگر اس محبت میں موت اور بڑھاپے کا عنصر مل کر اس میں ایک نیا پن پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس ناول میں بھی جو محبت دکھائی گئی ہے وہ بڑھاپے کی عمر کی محبت ہے، اور اس محبت کی تکمیل کے دوران ہی موت جو ہے وہ درمیان میں آ جاتی ہے۔ دریا کا بہاؤ اور اس بہاؤ سے وابستہ زندگی مصنف کا ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ اس ناول میں بھی ایک ایسی محبت کا تذکرہ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ دریائے سندھ سے ہے۔ ناول کے انتساب کے بعد ایک یونانی مفکر ہیراکلیٹس کا ایک قول درج ہے کہ سب کچھ بہاؤ میں ہے، سب کچھ مسلسل رواں اور متحرک ہے، کچھ بھی مستقل نہیں ہے، اس لیے ہم ایک دریا میں دوبارہ قدم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب میں دوبارہ پاؤں دریا میں رکھتا ہوں تو نہ میں وہی ہوتا ہوں اور نہ ہی وہ دریا ہوتا ہے۔ یہ ناول دراصل ایک ایسے فنکار اور ایک ادیب کی کہانی ہے جو مشہور بھی ہے اور افسانوی شہرت کا حامل بھی ہے۔ ناول کا یہ مرکزی کردار خاور آغاز میں دریائے سندھ میں ایک کشتی میں نظر آتا ہے۔ خاور اپنے ایک دوست کے توسط سے مہانوں یعنی کہ وہ لوگ جو ساری زندگی دریا اور کشتی میں گزارتے ہیں، تو ان مہانوں کے ایک چھوٹے خاندان میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر، یعنی اپنے اخراجات خود برداشت کرنے والا مہمان بن کر اس خاندان میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خاندان پکھی نامی ایک عورت، اس کے ایک شیرخوار بچے، اس کے خاوند سرور اور اس سرور کے ماما جعفر پر مشتمل ہے۔ خاور کا یہ دریائی جو سفر ہے بڑا دلچسپ بھی ہے اور معلوماتی بھی ہے۔ اس ناول میں دریائے سندھ کے سفر کے علاوہ ایک منفرد تہذیب و ثقافت جو اب مٹنے کے قریب ہے، تو اس تہذیب و ثقافت کے آثار اور ان کا رہن سہن بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناول میں سفر نامے کا لطف بھی ہے اور ایک دلچسپ کہانی بھی ہے جو مصنف جو ہے فلیش بیک کی تکنیک کے ذریعے سناتا ہے۔ مرکزی کردار خاور ہے جو 3 شادی شدہ بیٹیوں کا باپ ہے اور ساری بیٹیاں سمندر پار خوش باش زندگی بسر کرتی ہیں۔ بیوی کی وفات کے بعد خاور دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی ایک ایسے علاقے میں سستے داموں زمین خرید لیتا ہے جہاں پہ تعمیرات کی اجازت نہیں ہے۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے: جب عقاب اور سرخاب کہیں اپنا گھونسلہ بنانے کا فیصلہ کر لیں تو چڑیاں بھی اپنے چھوٹے دلوں کو ہمت دیتی ہیں اور ان کی جلو میں آشیانے کے تنکے جمع کرنے لگتی ہیں۔ خاور بھی ایک ایسی ہی چڑیا تھا۔ چنانچہ خاور نے کیونکہ غیر قانونی تعمیر کی تھی تو کئی بار بلڈوزر آئے، مگر با اثر سیاسی اور حکومتی شخصیات کی موجودگی کا باعث وہ صرف حاضر لگوا کر چلے گئے اور یوں خاور کا گھر بھی محفوظ رہا۔ چنانچہ ایک اقتباس سماعت کیجیے: سرخابوں اور عقابوں کے نشیمن ایک چڑیا کے گھونسلے کے وجود سے بے خبر ہونے کے باوجود اس کی بقا کے ضامن بن گئے تھے۔ خاور اس مکان میں 10-12 سال سے رہ رہا ہے۔ ایک دن ایک عورت فون کر کے اسے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے، تو ایک اقتباس سماعت کیجیے: آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت احتیاط سے ہنسی اور اسی احتیاط کی پیروی میں پس منظر میں ایک ہلکی پھڑپڑاہٹ ہوئی۔ جب میں کالج میں تھی، ایم اے انگلش لٹریچر کے آخری سال میں تھی، جب میں نے تمہاری پہلی کتاب پڑھی تھی، جب میں نے پہلی بار تمہیں ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں دیکھا تھا، تب سے اور پھر میں منتظر رہی کہ کب آخری گرہ مجھے آزاد کرے اور میں تمہیں یہ فون کروں۔ اسی پروسیس کی وجہ سے 24-25 برس کی دیر ہو گئی۔ تو اس گمنام عورت کے فون میں پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت تقریباً 25 سال سے خاور کی محبت کی اسیر ہے۔ خاور جو ہے وہ کیونکہ میڈیا سے وابستہ تھا تو ایسے فون اسے اکثر آتے رہتے تھے۔ وہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس بار ملنے کی
خواہش میں شدت تھی، بار بار اصرار کیا جاتا ہے، تو چنانچہ وہ ملنے کا وعدہ کر لیتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عورت اپنی شناخت کروائے بغیر خاور کے معمولات زندگی سے واقف ہو جاتی ہے۔ یہ عورت اکثر روتی رہتی ہے، مگر خاور جیسا تجربہ کار اور جہاں دیدہ شخص اس کے رونے کی وجہ نہیں جان سکتا۔ وہ جب وجہ پوچھتا ہے تو وہ ہنس کر ٹال دیتی ہے۔ خاور اور وہ عورت عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جنس اب ان کی ترجیح نہیں رہی، مگر یہ ملاقاتیں دونوں کے بیچ ایک انسیت جو ہے وہ پیدا کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی دوران آبدہ سومرو نامی ایک عورت بھی خاور کو اسی طریقے سے فون کرتی ہے۔ یہ عورت ایک وڈیرے کی منکوہا ہے جو کہ سیاسی اثر رسوخ بھی رکھتا ہے۔ خاور اس سے بھی جان چھڑانا چاہتا ہے، مگر اس عورت کے لب و لہجے کی انفرادیت اور اس عورت کے سسر کی جانب سے خاور سے یہ درخواست کی گئی کہ اس کے گھر بچانے میں اس کی مدد کرے، اور حد سے بڑے ہوئے ملاقات کے شوق کے باعث خاور اس عورت کو بھی انکار نہ کر پایا۔ اس عورت کو آخری سٹیج کا کینسر تھا۔ خاور کی جو حالت تھی وہ اس کینسر کی بیماری کو جان کر کافی اس میں رحم کے جذبات پیدا ہوئے، اور وہ رحم کے جذبات سے مغلوب ہو گیا۔ پہلی ملاقات اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ خاور کیونکہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا مشیر تھا، چنانچہ اس کا آنا جانا کراچی بھی لگا رہتا تھا، چنانچہ یہ ملاقات کا سلسلہ کراچی تک بھی پھیل گیا تھا۔ خاور اس عورت سے ملاقات کا احوال پہلے والی عورت جسے وہ غلافی آنکھوں والی یا پاگل خانہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے اس کو بھی سناتا تھا۔ چنانچہ وہ غلافی آنکھوں والی عورت بھی آبدہ سومرو کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے اور خاور کو کہتی ہے کہ وہ اسے تنہا نہ چھوڑے۔ ان ابتدائی اور یک طرفہ معاشقوں کے ابتدائی مراحل کے درمیان ایک تیسری عورت سلطانہ شاہ نامی ایک خاتون بھی ان کی زندگیوں میں داخل ہوتی ہے، جس نے امریکہ سے اینتھروپولوجی یعنی کہ علم الانسان میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے، اور وہ خاور کی تحریروں میں موت کے تصور سے متاثر ہو کر اسے ملاقات کی خواہش رکھتی ہے۔ آخر خاور بھی اسے بے دلی سے ملاقات کا وقت دے دیتا ہے۔ تو چنانچہ ملاقات کے دوران ذرا سماعت کیجیے گا، خاور نے صرف اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھا جو بے راہرو، آوارہ اور خانہ بدوش تھیں، کئی صحراؤں اور ویرانوں میں مقیم تھیں، بے لگام اور وحشی تھیں، اور ایک مرتبہ آنکھیں جھپکنے کے تیز اور مختصر ترین وقفے میں خاور کی غیر جانبداری بے اثر ہو گئی۔ آبدہ سومرو اور غلافی آنکھوں نے کبھی اس کے پورے وجود پر یوں دھاوا نہیں بولا تھا، اور اس لمحے اس نے اپنے آپ سے کہا، ابھی وقت ہے، تم فرار ہو جاؤ، بچ نکلو کہ زندگی میں پہلی بار تم نیلاہٹ کے اس جال میں الجھ سکتے ہو۔ وہ عورت اس کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے اور اسے ٹیکسلا کے کھنڈرات دکھاتا ہے، اسے دیگر مقامات کی سیر کرواتا ہے، اور آخرکار وہ ایک دن کہتی ہے کہ وہ 1 ماہ کے لیے سری لنکا جا رہی ہے اور واپسی پر وہ اس سے شادی بھی کر سکتی ہے، چنانچہ وہ اس کا انتظار کرے۔ خاور جب غلافی آنکھوں والی عورت کے گھر کافی دنوں کے بعد فون کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ فون پر اس کا بیٹا اسے بتاتا ہے کہ وہ تو پچھلے ہفتے انتقال کر گئی ہے اور اسے ایک کینسر تھا، اور اس کینسر کی بیماری کا اس نے کسی کو ذکر تک نہیں کیا تھا، اور اس نے اس بیماری کو سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ چنانچہ خاور کے لیے یہ خبر ایک صدمے سے کم نہیں تھی، کیونکہ خاور بھی اس بیماری سے لا علم تھا۔ خاور کو صدمہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آبدہ سومرو کے پاس کراچی جاتا ہے، بڑی مشکل سے اس کا فلیٹ ڈھونڈتا ہے، مگر وہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں بھی نہیں ہے۔ اس کی سہیلی اسے بتاتی ہے کہ آبدہ سومرو دراصل ایک نفسیاتی مریضہ ہے، جسمانی طور پر بالکل تندرست ہے، مگر اسے یہ احساس رہتا ہے کہ شاید وہ کینسر کی مریضہ ہے، اور اب وہ امریکہ میں اپنے خاوند اور اپنی بیٹی کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہی ہے۔ چنانچہ خاور گھر واپس آ جاتا ہے، اور گھر واپس آنے کے بعد ہی کچھ دنوں کے اس کے گھر کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنی ٹوٹی پھوٹی الماری سے چند کپڑے نکال کر طویل آبی سفر پر دریائے سندھ کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ سفر سارے ناول کی کہانی پر اور قصے پر چھایا ہوا ہے۔ ڈاکٹر سلطانہ شاہ کا انتظار کرتا ہے۔ جس دن اس نے واپس آنا تھا تو خاور اسی روز ایک کشتی میں مردہ پایا جاتا ہے۔ اس کے گھر کے ملبے میں دبے فون پر سلطانہ شاہ کی کال آ رہی ہوتی ہے، جس میں وہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ واپس ایئرپورٹ پر پہنچ چکی ہے۔ خاور کے مردہ چہرے پر بھن بھنانے والی مکھی کے ذکر سے اس ناول کا آغاز ہوتا ہے اور اسی پر کہانی کا انجام ہوتا ہے۔ پورے ناول میں موت جو ہے وہ ایک زبردست قوت کے طور پر موجود رہتی ہے۔
ناول میں آغاز سے انجام تک محبت جو ہے وہ موت کی قربت میں گہرے سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ناول میں دو متوازی کہانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک کہانی دریائے سندھ کے سفر کی کہانی ہے اور دوسری کہانی شہری زندگی کی داستان کی کہانی ہے۔ ناول میں دراصل ایک ایسی محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ جب اپنے تکمیل کے مراحل میں ہوتی ہے تو درمیان میں موت آ جاتی ہے۔ شکریہ۔